محترم حاضرین مجلس، ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ایک بار پھر سے ہم درس قرآن کی اس بابرکت اور باسعادت محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس محفل کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہماری گفتگو تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور پچھلی نشست میں اس سورت کی آیت نمبر 93 کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے انبیاء کی بشریت اور عام انسانوں کی بشریت کے درمیان جو فرق ہے، اس فرق کو قرآن مجید کی کچھ آیات کریمہ کی روشنی میں بیان کیا تھا، اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ انبیاء کی بشریت وہ بشریت ہے جس میں حواس کی طاقت، تمیز کی طاقت اور عقل کی قوت کے علاوہ ایک تیسری طاقت و قوت ہے جو ان کی بشریت کو دوسرے انسانوں کی بشریت سے جدا اور ممتاز کرتی ہے، اور وہ طاقت اللہ کی وحی کے قبول کرنے کی طاقت اور استعداد ہے۔ ان کے اندر قبولیت وحی کی صلاحیت ہوتی ہے، اور اس صلاحیت کی وجہ سے ان کی بشریت دیگر انسانوں کی بشریت سے مختلف ہے اور امتیازی شان کی حامل ہے۔ قبولیت وحی کی طاقت وہ طاقت ہے جس کی وجہ سے ان کے حواس کی طاقت بھی دوسرے انسانوں کے حواس سے بڑھ جاتی ہے، ان کے اندر قوت تمیز بھی دیگر انسانوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے، اور ان کی قوت عقلی بھی دیگر انسانوں کی قوت عقلی کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے اندر جو حواس کی طاقت ہے، دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، چھونے کی، یہ طاقتیں محدود ہیں، ان کی ایک حد ہے، اور اس حد سے زیادہ وہ کام نہیں کرتی، جبکہ انبیاء کے حواس کی طاقت پوری کائنات
وقت میں اثر انداز ہوتی ہے اور دیگر انسانوں کے حواس کی طاقت سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑھ کے ہوتی ہے۔ آپ غور کریں کہ حواس 5 ہیں کہ جن کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے، انگریزی میں جنہیں سینسز کہا جاتا ہے۔ 5 سینسز ہیں: دیکھنے کی طاقت اور سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے، یہ 5 حواس ہیں۔ ہمارے اندر جو دیکھنے کی طاقت ہے وہ بڑی محدود ہے، ہم اسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ہو، کسی پردے میں نہ ہو، اوٹ میں نہ ہو، ہماری پہنچ کے اندر ہو۔ لیکن انبیاء کے دیکھنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ طاقت اتنی عظیم ہوتی ہے کہ آسمان و زمین کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے۔ یہ انبیاء کا حاسہ بصر ہے، دیکھنے کی طاقت۔ 7 آسمان، زمینیں، کل کائنات کا ایک ایک ذرہ ہمیشہ ہر گھڑی ہر نبی کے پیش نظر ہے۔ اللہ پاک حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، جو حضرت ابراہیم کے دیکھنے کی طاقت تھی، ذرا اندازہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یوں ہی ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے لیے اللہ پاک نے 7 آسمان اور تمام کائنات سے پردہ ہٹا دیا تھا، اور حضرت ابراہیم نے عرش اعظم تک، عالم بالا میں جتنی چیزیں ہیں انہوں نے تمام چیزوں کو دیکھ لیا، اور زمین کے اندر تحت الثری تک کوئی ایسی چیز نہ رہی جو ان کی نگاہ سے پوشیدہ ہو اور مخفی۔ یہ حضرت ابراہیم کی دیکھنے کی طاقت، بصارت کی جو قوت ہے، اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے کہ ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھاتے ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک نبی کا جو حاسہ بصر ہوتا ہے، ان کے اندر جو دیکھنے کی طاقت ہوتی ہے، وہ دیگر انسانوں کے دیکھنے کی طاقت سے بڑھ کے اور زیادہ ہوتی ہے، اور وہ زیادتی کتنی ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیکھنے کی طاقت کہاں تک کام کرتی تھی، اس کے حوالے سے ذرا کچھ احادیث سن لیں۔ ایک حدیث امام مسلم نے تخریج کی ہے صحیح مسلم کے اندر، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوى لی الارض فرأیت مشارق الارض ومغاربها۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے لیے زمین کے حجابات اٹھا دیے تو میں نے زمین کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا۔ حضرت ثوبان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ پاک نے حجابات اٹھا دیے، جو زمین کے حجابات ہیں، میں نے زمین کے مشارق و مغارب، جس کا مفہوم یہ ہے کہ زمین کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک کونا میں نے دیکھ لیا۔ اور ایک اور حدیث جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں تو جو حضرت ثوبان کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس حدیث میں تو یہ ہے کہ آقا نے فرمایا میں نے دیکھ لیا، جس کا مفاد ہے کہ ایک بار دیکھا۔ اس کا مفاد تو یہی ہے نا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک بار دیکھا، حالانکہ ایک بار دیکھنا بھی کوئی کم عظمت کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ ایک بار دیکھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّ هَذَا۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے لیے دنیا کے حجابات اٹھا دیے ہیں، دنیا کے پردوں کو اٹھا دیا ہے میری نگاہوں کے سامنے سے، فَأَنَا أَنظُرُ، اور اس کا مفاد یہ نہیں ہے کہ ایک بار دیکھا، آقا نے فرمایا فَأَنَا أَنظُرُ، پس میں دیکھتا ہوں، بس میں دیکھتا ہوں دنیا کی جانب، اور فقط اس دنیا کی جانب نہیں جو ابھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی تو آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی جو ہے فقط میں اسی کو دیکھتا ہوں یا دیکھ رہا ہوں، نہیں، بلکہ آگے فرمایا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور دنیا میں قیامت تک جتنی چیزیں ہوں گی جو ابھی موجود نہیں ہیں، ابھی موجود نہیں ہے، لیکن قیامت تک جو جو چیزیں موجود ہوں گی، جو جو تغیرات و تبدلات ہوں گے، اور دنیا، اللہ کے ماں سوا کو دنیا کہتے ہیں، یہ دنیا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ماں سوا کو۔ دنیا میں فقط زمینی دنیا داخل نہیں ہے، بلکہ جب دنیا عام اس لفظ کا اطلاق کیا جائے تو اس سے مراد زمین و آسمان اور خدا کے علاوہ کل کائنات ہوتی ہے، کل کائنات، عالم بالا، عالم زیری، عالم غیب، عالم برزخ، عالم حشر و نشر، جتنے عالم اللہ پاک نے جو کم و بیش 18,000 عالم پیدا کیے ہیں، سب کو دنیا کہا جاتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ نے حجابات اور پردے اٹھا دیے، پس میں دیکھتا ہوں دنیا کی جانب، وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور دنیا میں قیامت تک جو بھی ہوگا، جو بھی تبدیلیاں ہوں گی، جو نئی خدائے پاک کی تخلیقات ہوں گی، سب کو میں ایسے ہی دیکھتا ہوں كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّ هَذَا، آقا نے فرمایا کہ جیسے میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، سامنے کی ہتھیلی۔ انسان جب آپ دیکھیں تو کیا، اگر ہتھیلی کے تمام نشیب و فراز اور ایک ایک جزیات و تفصیلات کو ہم دیکھتے ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ آقا کریم نے فرمایا ایسے ہی میں دنیا اور قیامت تک جو چیزیں پیدا ہوں گی دنیا میں سب کو دیکھتا ہوں۔ تو اس کا مفاد یہ نہیں ہے کہ خالی ایک بار دیکھا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دیکھتے ہیں، اور جب ان کی حیات آج بھی حقیقی، حصی، دنیاوی ہے، کہ جیسے دنیا میں آپ باحیات تھے، حصی حقیقی حیات آج بھی ہے، تو یقیناً ہمارے آقا آج بھی دنیا اور دنیاوی چیزوں کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے آپ حیات ظاہری میں دیکھا کرتے تھے۔ اور یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ کسی سنی عالم کا یا اہل سنت کے کسی بڑے امام کا قول نہیں ہے کہ وہ تو اہل سنت کے امام ہیں ہم کیوں مانیں، یہ وہ امام ہیں جن کو سب اپنا امام مانتے ہیں، اور ان کو نہ مانے تو یہ ایمان سے ان کا تعلق نہ رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آقا دو جہاں کے دیکھنے کی طاقت اور ان کے ہاتھ سے بصر کی رسائی ہے۔ ایک اور حدیث
جو کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. امام بخاری نے بھی تخریج کی ہے، امام مسلم نے بھی تخریج کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی. آقا کریم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا، سورج کو گرہن لگا آقا کریم کے زمانے میں. تو آقا کریم نے نماز پڑھی، گرہن کی نماز جو ہوتی ہے آقا کریم نے پڑھی اور آپ کے پیچھے صحابہ نے پڑھی. تو جب نماز سے فارغ ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو صحابہ نے عرض کیا، حدیث کے الفاظ ہیں قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رأیناک تناول شیئا فی مقامک ثم رأیناک تکعکعت. صحابہ نے کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے نماز کے اندر کسی کو پکڑا پھر آپ پیچھے ہٹ گئے. نماز ادا کی جا رہی ہے کہ جس کے بارے میں آقا کریم کا ارشاد ہے کہ اعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. آقا نے فرمایا کہ رب کی ایسے عبادت کرو گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ منزل نہ ملے، یہ کیفیت طاری نہ ہو پائے تو کم سے کم یہ یقین اور اذعان تمہارے دل میں ضرور ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو اگر اس اذعان اور کیفیت کے ساتھ اگر کوئی نماز پڑھے کہ اولاً تو یہ یقین اور کیفیت طاری ہو اس کے اوپر کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر اس کی نماز میں خشوع و خضوع اور انہماک کا عالم کیا ہوگا، ہم محض تصور کر سکتے ہیں. اور اگر یہ کیفیت نہ بھی ہو، لیکن اگر یہ کیفیت ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس وقت بھی جو اس کی نماز کی کیفیت ہوگی اور خشوع اور خضوع اور انہماک کا عالم ہوگا، یقیناً ایسا ہوگا کہ وہ دنیاوی چیزوں سے اس کی توجہ ہٹ کر کے صرف خدا کی جانب ہوگی. حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جنگ میں تیر انہیں لگ گیا، تو اور اس تیر میں اتنی تکلیف تھی کہ کسی کو چھونے نہیں دیتے تھے. اب یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ وہ تیر نکالے کیسے. کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ابھی رک جاؤ، ان کو نماز کے لیے کھڑا ہونے دو، اس وقت تیر نکال لینا. حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ حالت نماز میں تیر کو لوگوں نے نکال لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی. جب نماز سے فارغ ہوئے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تو پوچھا کہ تیر کا کیا بنا، تیر کا کیا بنا؟ تو لوگوں نے عرض کیا حضور ہم نے تو کب کا نکال لیا. آقا حضرت علی نے فرمایا کہ قسم خدا کی مجھے احساس تک نہیں ہوا. اعبد ربک کأنک تراہ، رب کی ایسے عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اور یہ کیفیت نہ بھی ہو تو یہ کیفیت ضرور ہو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. انہماک کا عالم کیا ہوگا، خشوع و خضوع کا عالم کیا ہوگا. اب آقا کریم کی بارگاہ کے جو پروردہ تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے براہ راست جنہوں نے تعلیم و تربیت حاصل کی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تہذیب کی تھی اور کہ آقا سے سیکھ کر جنہوں نے ایمانی کیفیات حاصل کی تھی، اب سمجھ جائیں ان کی نماز کیسی ہوگی. یقیناً حضرت علی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. مگر جب سورج کو گرہن لگا اور آقا کریم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، تو سلام پھیرنے کے بعد صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رأیناک، ہم نے آپ کو دیکھا، تناولوا شیئا فی مقامک، آپ نے کسی چیز کو پکڑا، ثم رأیناک تکعکعت، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹ گئے. تو گویا صحابہ کرام نماز کے اندر آقا کریم کے اس عمل کو دیکھیں کہ وہ کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں پھر پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے نماز کے اندر نبی کی جانب دیکھا ہوگا، تبھی تو انہیں پتا چلا. یہ انہوں نے دیکھا ہوگا نبی کو، یہ پکڑتے ہوئے پھر پیچھے ہٹتے ہوئے، تب تو پتا چلا. تو اگر صحابہ کرام نماز کے اندر آقا کریم کو دیکھیں تو ان کے خشوع اور خضوع اور انہماک میں کوئی فرق نہ آئے، رب کی عبادت میں کوئی خلل نہ آئے.
اور اگر آج جو ہے صرف یاد آ جائے تو نماز ناقص ہو جائے، تو یہ عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے سے مطابقت تو نہیں رکھتا نا۔ صحابہ کرام نماز میں آقا کو دیکھا کرتے تھے، تبھی تو دیکھا کہ انہوں نے کوئی چیز پکڑی پھر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال آئے تو نماز کے خضوع میں رب کی جانب توجہ میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ توجہ خدا کی جانب تبھی کامل ہوتی ہے جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت دل میں موجود ہو، اور اس سے توحید پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے محبوب کی تعظیم اور عظمت کا دل میں خیال وحدانیت الہی کے عقیدے کے خلاف نہیں ہے۔ اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے کہ عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ آپ نے کوئی چیز پکڑی اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انی اریت الجنہ فتناولت منہا عنقودا ولو اخذتہ لاکلت منہا ما بقیت الدنیا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے حالت نماز میں جنت کو دیکھا، میں نے جنت کو دیکھا، وہاں کے باغات کو دیکھا، تو میں نے جنت کے باغات میں سے انگور کے خوشے کو پکڑ لیا۔ آقا نے فرمایا میں نے پکڑ لیا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ، اور میں اسے لے لیتا تو لَأَكَلْتُ مِنْهَا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، اگر لے لیتا اور تمہیں دے دیتا اسے تو پھر تم جب تک دنیا قائم رہتی تب تک اس سے کھاتے رہتے اور وہ نعمت کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جنت کی نعمت کے لیے زوال نہیں ہے نا۔ وما عند اللہ خیر وابقا، او کما قال اللہ تعالی، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو نعمت اللہ پاک نے مومنین کے لیے تیار کر رکھی ہے وہ نعمت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، تو اس کے لیے زوال نہیں ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ اگر میں وہ انگور کا گچھا اور خوشہ لا کر کے تمہیں دے دیتا تو رہتی دنیا تک تم اسے کھاتے رہتے، مگر پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لیکن پھر میں نے سوچا جو نعمت جہاں کی ہے وہ وہیں ملے تو بہتر ہے، لہٰذا میں نے اسے چھوڑ دیا، پیچھے ہٹ گیا۔ جو وہاں کی نعمت ہے وہ یہ وہیں ملے زیادہ بہتر ہے، اور وہاں کی نعمتیں یہاں کی مصائب و مشکلات کا وہ نتیجہ اور بدلہ ہیں اور ثمرہ۔ ہمارے استاذ علامہ اسد الورا مصباحی صاحب قبلہ جب ترمذی کا درس دے رہے تھے تو انہوں نے داڑھی کے بارے میں ایک بات عرض کی تھی جو یاد آ گئی کہ جو نعمت وہاں کی رہے تو وہاں زیادہ بہتر ہے، اور پھر وہاں پہ وہ نعمت یہاں کی آزمائش کے بدلے میں ملتی ہے۔ تو یہ ان کا ایک جملہ ہمیں یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنت کے بارے میں آیا ہے کہ اہل الجنتی جردن مردن، یہ آیا ہے کہ جو جنتی لوگ ہوں گے ان کی نہ تو داڑھی ہوگی نہ تو مونچھ ہوگی، وہ بالکل کلین، ان کا چہرہ بالکل صاف ہوگا، نہ تو داڑھی کا ایک بال نہ تو مونچھ کا ایک بال۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حقیقت ہے کہ داڑھی کے بال سے حسن ذرا متاثر ہوتا ہے، لیکن وہ حسن جو بغیر داڑھی کا ہو وہ حسن ہمیں جنت میں ملے گا، اور وہاں پہ تب ملے گا جبکہ یہاں پہ داڑھی والے حسن کو ہم اپنائیں۔ تو یہاں پہ داڑھی والے حسن کو اپنائے، وہاں پہ بغیر داڑھی والا حسن ملے گا۔ یہاں کی قربانیوں اور یہاں کا وہ بدلہ ہے اہل الجنتی جردن مردن، کہ جو جنتی لوگ ہیں وہ بغیر داڑھی کے بال کے ہوں گے اور بغیر مونچھ کے بال، کوئی بال نہیں ان کے چہرے پہ ہوگا۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ وہ جو نعمت وہاں کی ہے تمہیں وہیں ملے، لہٰذا میں نے اسے پھر نہیں توڑا۔ اب ذرا اس حدیث پاک کی روشنی میں آقا کریم کے حاسہ بصر کی رسائی آپ اندازہ کریں، آپ کی بصارت اور دیکھنے کی طاقت کی پہنچ کہاں تک ہے اس کا اندازہ کریں کہ آقا کریم مدینے میں ہیں اور سورج گرہن کی نماز ادا کر رہے ہیں، مگر نماز ادا کرتے ہوئے آپ کی نگاہ جنت تک پہنچ جاتی ہے۔ اور جنت کہاں ہے؟ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ جنت پیدا ہو چکی ہے، جہنم بھی پیدا ہو چکا ہے، اور حشر کی جتنی چیزیں ہیں، میزان، پل صراط، سب کے سب پیدا ہو چکے ہیں، ہم سب کا عقیدہ ہے یہ۔
اہل سنت کا عقیدہ سب مخلوق ہیں، پیدا ہو چکے ہیں۔ آج جنت موجود ہے تو کہاں ہے وہ؟ جہنم موجود ہے، کہاں ہے؟ حوض کوثر موجود ہے، پل صراط، میزان سب موجود ہے، کہاں ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ساتوں آسمانوں کے کرے سے باہر ہیں، ساتوں آسمانوں کے کرے سے باہر ہیں۔ ہماری زمین جو کہ پہلے آسمان کے بالکل بیچ میں کھڑی ہے، بیچ میں، جیسے کہ آپ ایک چوڑی کی طرح گول آسمان فرض کریں، بیچ میں جو ہے وہ زمین ہے، اس کے بعد پھر دوسرا آسمان گول، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ایسے 7 آسمان ہیں، اور ساتوں آسمانوں کے کروں سے باہر جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، میزان ہے۔ آقا کریم کی بصارت کی رسائی ملاحظہ کریں کہ آقا مدینے میں ہے مگر ان کی نگاہ 7 آسمان سے باہر جنت تک پہنچ رہی ہے، اور اس میں فقط آقا کی نگاہ کی پہنچ نہیں ہے بلکہ آقا کے ہاتھ کی طاقت بھی ملاحظہ کریں کہ آقا نے ہاتھ بڑھایا، ہم کتنا بڑھا سکتے ہیں؟ 1 گز 2 گز، زیادہ جھک جائیں تو، لیکن آقا کریم کے ہاتھ کی یہ پہنچ ہے کہ آقا مدینے میں رہ کر ہاتھ بڑھاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ جنت تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو کیا ان کا حواس جو انبیاء کے حواس ہیں کیا عام انسانوں کے حواس کی طرح ہیں؟ ان کے اندر جو دیکھنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، چھونے اور چکھنے کی طاقت ہے، عام انسانوں کی طرح نہیں، چونکہ ان کی بشریت میں قبولیت وحی کی استعداد داخل ہے، اور اس استعداد کی وجہ سے ان کے حواس ظاہری، باطنی، تمیز، عقل سب کی طاقتیں دوسرے انسانوں کی طاقتوں سے بدرجہ بڑھ کر ہوتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کی پہنچ ملاحظہ کریں۔ اور ایک اور حدیث جو کہ بخاری اور مسلم کی بڑی مشہور ہے، آقا نے فرمایا صفو صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری۔ آقا نے فرمایا لوگوں جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی صفیں درست کرو، سیدھی کرو، کیونکہ میں تم کو پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، آقا نے فرمایا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ ادھر ہے، میں پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں، لہٰذا جب صفیں لگاؤ تو صفیں سیدھی رکھو۔ یہ آقا کی حدیث ہے۔ تو آقا کے دیکھنے، حاسہ بصر کی یہ طاقت، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بڑی ہے۔ آقا کی اتباع اور آپ کی سنتوں کی پیروی سے اور آپ کی عطا سے امت محمدیہ کے اولیاء کی آنکھوں کی طاقت جو ہوتی ہے وہ 7 آسمان سے پرے اور تحت الثری تک ہوتی ہے۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، 9 تاریخ ہے آج، 6 تاریخ کو خواجہ خواجگان خواجہ ہند الولی عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مقدس ہوا۔ عالم اسلام میں ہر جگہ آپ سے محبت کرنے والے مناتے ہیں، خاص طور سے یہ ہندوستان بر صغیر ہند و پاک کے جو مسلمان ہیں یہ اور زیادہ خواجہ خواجگان کا ذکر جمیل کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ان سے براہ راست تعلق ہے، ہمارے اوپر ان کا فیضان براہ راست پہنچا ہے، انہی کی آمد اور انہی کی دعوت و تبلیغ کا یہ اثر ہے کہ آج ہند میں یہ اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دیتی ہیں، مسجد کے ممبر و محراب نظر آتے ہیں، یہ انہی کا اثر ہے۔ یہ ورنت یہ تو کفر و شرک کی ایک وادی تھا، سمجھ لیں کیا تھا یہ۔ یہاں پہ آپ کی آمد سے پہلے، اور خاص کر یہ جو ہمارا علاقہ ہے، جو یہ نارتھ انڈیا کا علاقہ ہے، سندھ میں پھر بھی اسلام کا نور پہنچ چکا تھا عرب کے تاجروں کی وجہ سے اور محمد بن قاسم وغیرہ کی وجہ سے، اور جو عرب کے تاجر تھے پالے سے آتے تھے۔ سندھ جو کہ پاکستان کا آج علاقہ ہے، وہاں پہ اسلام کا نور پہنچ چکا تھا، صحابہ کرام کی آمد کے بارے میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے، لیکن جو ہم لوگوں کا علاقہ ہے اس علاقہ تک تو کوئی آیا ہی نہیں، تو یہ تو اور کفر و شرک کا دلدل یہ علاقہ تھا۔ تو یہ جو آپ ہر چہار جانب اللہ کے نام کی صدائیں سنتے ہیں، اذان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، مساجد کے ممبر و محراب نظر آتے ہیں، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ آقا حضور خواجہ خواجگان کے فیضان کی وجہ سے۔ تو ہمارے ساتھ تو خواجہ غریب نواز کا براہ راست تعلق ہے۔ تو میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ درس قرآن میں عام طور سے درس قرآن کی باتیں ہوں، لیکن کچھ ایسی تاریخیں آتی ہیں کہ جن تاریخوں میں
ان بزرگوں کا عرس یا ان کی زندگی کے حوالے سے بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. انہی میں سے خواجہ خواجگان ہیں، براہ راست ان کا فیضان ہمیں پہنچا ہے. ہمارے پروجوں میں سے کوئی نہ کوئی یہ انہی کی کوششوں یا ان کے مریدین اور ان کے نائبین خلفاء کی کوششوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے اسلام قبول کیے ہوں گے. دیکھ لیں اوپر تو آپ کو پوری بات روز روشن کی طرح سمجھ میں آ جائے گی. تو خواجہ خواجگان نے ایک کتاب لکھی ہے انیس الارواح. اس میں انہوں نے اپنے شیخ خواجہ عثمان ہارونی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ملفوظات کو جمع کیا ہے. تو ان کی ملفوظات کو جمع کرنے سے پہلے انہوں نے خواجہ عثمان ہارونی سے اپنی ملاقات کا واقعہ بھی لکھا ہے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ جن کا نام حسن تھا، لقب معین الدین تھا، سنجر کے رہنے والے تھے لہٰذا سنجری کہتے ہیں. اور کچھ علماء نے کہا کہ ان کے قصبے کا نام سنجر نہیں بلکہ سجز تھا، تو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ سجزی تھے، سجزی، سنجری نہیں. تو اختلاف روایت ہیں، دونوں صحیح ہیں، سنجری کہہ دیں سجزی کہہ دیں، یہ روایت اور علماء کی مختلف باتیں ہیں. تو انہوں نے خواجہ عثمان ہارونی سے اپنی ملاقات کا واقعہ بیان کیا ہے کہ شہر بغداد میں حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو مسجد تھی، مسجد جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ، اسی مسجد میں خواجہ عثمان ہارونی سے ملاقات ہوئی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے ان کی قدم بوسی کی، سر ان کے قدموں پہ رکھا، قدم بوسی کی. تو خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. تو انہوں نے سر اٹھایا، بیٹھے، کہا کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو. خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا. خواجہ غریب نواز کہتے ہیں میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر کہا کہ قبلہ رو ہو کر بیٹھو. قبلہ رو ہو کر بیٹھ گیا. پھر انہوں نے کہا کہ سورہ بقرہ پڑھو. آپ فرماتے ہیں میں نے سورہ بقرہ پڑھی. 21 بار کلمہ سبحان پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 21 بار پڑھو. انہوں نے فرمایا کہ میں نے 21 بار کلمہ سبحان پڑھا. تو پھر خواجہ عثمان ہارونی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، آسمان کی جانب نگاہ کر کے فرمایا کہ میں نے تمہیں رب تک پہنچا دیا. کیا شیوخ تھے، کیا پیر اور کیسے مرید. ہاتھوں میں ہاتھ دیا، کہا میں نے تمہیں رب تک پہنچا دیا، میں نے تمہیں رب تک پہنچا دیا. اور اس میں مرید کی نیت اور ان کے خلوص کا بھی اثر ہوتا تھا، اور شیخ کی جو پہنچ بارگاہ الہی تک اور جو قربت انہیں حاصل ہوتی تھی اس کا بھی اثر ہوتا تھا. جو مرید ہونے جاتے تھے وہ بھی اس نیت سے جاتے تھے کہ ہم ان سے بیعت کر لیں گے تو رب کی معرفت حاصل ہو جائے گی، رب کا قرب حاصل ہو جائے گا. اور شیخ بھی ویسے تھے. اور آج ہم جب جاتے ہیں پیروں کی بارگاہ میں، اولاً تو ہماری نیت ڈانواں ڈون ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پیر کی نظر کرم ہو جائے گی تو گھر کی پریشانی دور ہو جائے، بیٹے کی نوکری لگ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، کاروبار چل پڑے. یہ ایسی ہماری نیتیں ہوتی ہیں نا آج کل، یہ ہماری نیتیں. ہم مزارات اولیاء کی مزارات پہ حاضری دیتے ہیں جا کر، تو کیا نیت ہوتی ہے؟ عام طور سے جو ہمارا حال ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اپنا کچھ نہ کچھ دکھوں کی ایک پوٹلی لے کر کے ان کی بارگاہوں میں جاتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے. حالانکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے پہلے تو تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب زیارت کرو. آقا نے اجازت دی، زیارت کرو. اب کیوں؟ جب صحابہ کرام کے حوالے سے جب آقا کریم کو یہ یقین ہوا کہ عقیدہ توحید ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے، اب قبروں کی زیارت، قبروں کی عبادت میں نہیں بدلے گی، تب اجازت دے دی. جب یقین ہوا کہ زیارت عبادت میں نہیں بدلے گی، اجازت دے دی. شروع میں منع کیا تھا کیونکہ اول اسلام میں داخل ہوئے تھے، کہیں زیارت عبادت میں نہ بدل جائے، منع کر دیا. یقین ہوا کہ نہیں، زیارت ہی رہے گی، عبادت نہیں ہوگی، اجازت دے دی. اس کی وجہ کیا بتائی تھی آقا نے؟ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، منع تو کیا تھا، فزوروها، اب زیارت کرو. کیوں؟ فإنها تزہد عن الدنیا وترغب الآخرہ، کیونکہ قبروں کی زیارت سے دل میں دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی جانب میلان بڑھتا ہے. یہ وجہ بتائی تھی آقا نے. تو ہم جائیں تو آخرت کی نیت سے جائیں، اس وجہ سے جائیں کہ محبت الہی کے چراغ
جو ان صاحب مزار کے دل میں جل رہے ہیں، یہ اس کے کچھ چھینٹے اور کچھ یہ نور اور روشنی ہمیں بھی مل جائے۔ اگر اس نیت سے جائیں تو پھر دیکھیں آج بھی انقلاب ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک بات رہی شیخ کی، تو یقیناً کوئی زمانہ اللہ والوں سے خالی نہیں رہتا، یہ تلاش کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی جو سامنے والا ہے اگر وہ کامل نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس کا شیخ کامل ہوگا، وہ کامل ہے تو اس کا شیخ کامل ہوگا۔ ایک واقعہ سناؤں آپ کو کہ ایک مانگنے والا تھا، ایک بھیک وہ مانگ رہا تھا، تو ایک دکان پہ گیا، اس نے وہ گیا ایک دکان پہ، اور صاحب دکاندار سے کہتا ہے کہ سنو مجھ کو فلاں چیز دے دو ورنہ تمہاری دکان میں آگ لگا دوں گا۔ کہا کہ یہ مجھ کو فلاں چیز دو ورنہ تمہاری دکان میں آگ لگا دوں گا۔ اتفاق سے اسی وقت ایک صاحب دل، صاحب کشف و کرامت بزرگ وہیں پر پہنچ گئے، جو صحیح معنی میں اللہ کے ولی تھے، وہ پہنچ گئے۔ اب وہ جو تھا کہہ رہا تھا کہ مجھ کو فلاں چیز دو، اپنی دکان سے کچھ کھانے کی چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ فلاں چیز دو ورنہ میں تمہاری دکان میں آگ لگا دوں گا۔ تو وہ جو صاحب کشف و کرامت تھے، انہوں نے اس کے دل کی جانب توجہ کی کہ کیا یہ بندہ خالی ہانک رہا ہے کہ واقعتاً کچھ ہے اندر، مطلب جنگل میں شیر سویا ہوا ہے کہ پورا جنگل ایسے ہی ہے۔ توجہ کی تو دیکھا خالی پایا، کچھ نہیں تھا۔ پھر توجہ کی اس کے شیخ کی جانب کہ وہ جو مانگ رہا تھا اس کے جو شیخ تھے ان کی جانب، تو پایا کہ وہاں بھی کچھ نہیں تھا، وہاں بھی جنگل خالی تھا۔ پھر توجہ کی اس کے شیخ کے شیخ کی جانب، تو پتا چلا کہ نہیں، وہاں پہ خالی نہیں تھا۔ یہ معاملہ نہیں تھا کہ ہر بیشا گما مبر کے خالی است، شاید کے پلنگ خفتہ باشد۔ وہاں یہی والا معاملہ ہوگا، ہر جنگل میں یہ مت گمان کرو کہ خالی ہے، ہو سکتا ہے چیتا موجود ہو۔ تو شیخ کے شیخ کو دیکھا تو وہاں خالی نہیں تھا، وہاں پہ تھا۔ تو وہاں پہ روحانیت تھی، تصرفات تھے، اختیارات تھے، رب کی معرفت تھی، کرامت تھی، وہاں پہ تمام چیزیں موجود تھی۔ تو جب اس نے کہا کہ مجھ کو فلاں چیز دو ورنہ میں تمہاری دکان میں آگ لگا دوں گا، تو وہ تو خالی وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے شیخ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب یہ کہتا تھا کہ مجھ کو دو ورنہ میں تمہاری دکان میں آگ لگا دوں گا، تو اس ولی نے دیکھا کہ شیخ کے شیخ جو تھے نا، وہ ہاتھوں میں آگ لیے ہوئے آگے بڑھتے تھے۔ تو وہ گئے دکاندار کے پاس اور کہا کہ سنو، جو یہ مانگ رہا ہے اسے دے دو ورنہ واقعتاً یہ تمہاری دکان میں آگ لگا دے گا۔ تو اپنی نیت خالص کر کے اگر ہم اللہ والوں سے تعلق قائم رکھیں، ہم جن سے ہمارا تعلق ہے، ہو سکتا ہے وہ کامل نہ ہو، ان کے شیخ کامل ہوں، وہ کامل نہ ہو، ان کے شیخ کامل ہوں، تو یہ جو فیض کا سلسلہ ہے نا، یہ چلتا رہتا ہے، ایک تسلسل کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نیت میں خلوص، شیخ بھی پہنچے ہوئے، جب 21 بار کلمہ سبحان پڑھا تو کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں رب تک پہنچا دیا۔ اور جو مشائخ چشت کا سلسلہ تھا، بالوں میں قینچی چلائی، کچھ بال کاٹے، اور ترکی ٹوپیاں 4 ان کے سر پہ رکھی، خواجہ غریب نواز خود فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ میرے خانوادے کا یہ معمول ہے کہ ہم 8 پہر کا مجاہدہ کیا کرتے ہیں، لہٰذا تم نے بیعت کر لی ہے لیکن اب 8 پہر کا مجاہدہ کرو۔ تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے 8 پہر کا مجاہدہ کیا، 1 دن 1 رات۔ جب 8 پہر کا مجاہدہ مکمل ہوا، تب اس کے بعد جب اپنے شیخ خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے خواجہ غریب نواز، تو شیخ نے فرمایا کہ بیٹھو۔ بیٹھے، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو، قل هو اللہ احد، انہوں نے پڑھا۔ 1000 بار جب سورہ اخلاص کی تلاوت مکمل کر لی تو شیخ نے فرمایا کہ اوپر دیکھو۔ اوپر دیکھا، کہاں تک نگاہ کام کرتی ہے؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا عرش اعظم تک۔ اور یہ انہوں نے خود اپنی حالت لکھی ہے انیس الارواح کے اندر، خواجہ غریب نواز نے لکھا ہے کہ آسمان کی جانب دیکھو، کہاں تک نگاہ کام کرتی ہے؟ کہا حضور عرش اعظم تک نگاہ کام کرتی ہے۔ زمین کی جانب دیکھو، زمین کی جانب دیکھا، کہاں تک نگاہ کام کرتی ہے؟ کہا کہ حضور حجاب عظمت تک نگاہ کام کرتی ہے۔
تحت سرا سے بھی پرے حجاب عظمت نگاہوں کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے کہا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی، کھولو، 2 انگلیاں سامنے کی۔ خواجہ عثمان ہارونی نے 2 انگلیاں، کہا کہ بیچ میں دیکھو، کہاں تک نگاہ اور کیا دیکھتے ہو؟ تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ حضور 18,000 قسم کی مخلوقات ہماری نگاہوں کے سامنے، 18,000 قسم کی مخلوقات نگاہوں کے سامنے۔ اور یہ جو حالات ہیں بالکل اوتھینٹک ہیں، کوئی بے سروپا افسانے نہیں ہیں، افسانوں پہ ہماری بنیاد تھوڑی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ فکشن نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تاریخ ہے۔ خواجہ غریب نواز نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ واقعات لکھے ہیں۔ اب اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، عصر حاضر کا ایک فتنہ، اور عصر حاضر کا کیا فتنہ ہے، یہ بلکہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، کرامتوں کے انکار کا فتنہ، کرامتوں کے انکار کا فتنہ، جو اپنی صراط مستقیم کا تعین عقل نارسا کے حوالے سے کرتے ہیں، تو ظاہر ہے عقل ٹھوکر کھاتی ہے، اس کی پہنچ محدود ہے، اس کی رسائی اتنی نہیں ہے، معقولات سے پرے وہ کچھ عقل جانتی نہیں ہے، تو ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ کرامت ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نگاہ اٹھائے عرش اعظم تک دیکھ لے، نگاہ نیچے کرے تو حجاب عظمت دیکھ لے، اور 2 انگلیوں کے بیچ 18,000 مخلوقات نظر آ جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی انکار کرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ حدیث قدسی بیان کی ہے، حدیث قدسی، بات خدا کی زبان مصطفیٰ کی بیان کی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان اعمال میں جن کی وجہ سے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ اعمال ہیں جو میں نے بندے کے اوپر فرض کیے، جو فرائض اعمال ہے وہ سب سے پسندیدہ اعمال ہیں، اللہ پاک نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، جو میں نے فرض کیے ہیں، جن سے یہ میرا بندہ مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے، تو فرائض سب سے پسندیدہ۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے، اور نوافل کی بات کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، کہ میرا بندہ مجھ سے نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ حَتَّى أَكُونَ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَسَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ ذرا غور کریں کہ آج انسان اپنی سائنسی ترقیات کی بنیاد پر کچھ مشینیں ایجاد کر کے سولر سسٹم سے باہر دیکھ لے رہا ہے، دور، بڑے دور میں جو کیا کہتے ہیں کہ آسمانی فضائی مخلوقات ہیں اور جو سیلیسٹیل باڈیز ہیں دور، ان کو دیکھ لے رہا ہے مصنوعی مشینوں کے ذریعے۔ تو جس کی آنکھوں میں خدا کی قدرت سما جائے اور وہ عرش اعظم تک دیکھ لے تو کیا اس میں حیرت و استعجاب کی بات ہے کہ نہیں؟ تو یہ کرامتوں کا انکار کرنا یہ ان کا شیوا ہے جو عقل پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور ایمان عقل سے پرے کی چیز ہے۔ اور ایک بات میں بتاؤں اس حوالے سے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نگاہوں کی طاقت ہے، باقی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان کہ میں نے اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھا جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، رأیت بلاد اللہ جمعا، خواجہ حضرت شیخ عبد القادر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خدا کے تمام شہروں کو، اللہ کے تمام شہروں کو، زمین کے شہر نہیں، اللہ کے تمام شہر، کوئی ضروری نہیں ہے کہ خالی زمینی پر ہوں، اللہ کے شہر کہاں کہاں بسے ہیں؟ لا یعلم جنود ربک الا ہو، رب کے لشکروں کو رب کے علاوہ کون جانتا ہے؟ شب معراج آقا کریم کا واقعہ کہ جب چڑھے تو دیکھا کہ ایک قطار در قطار فوج ہے جس کی ابتدا معلوم ہوتی ہے نہ انتہا، لمبے چوڑے چتکبرے گھوڑوں پہ سوار، ہتھیار لگائے، ایک لمبی قطار ہے فوج کی۔ آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کون سی فوج ہے، کہاں آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ خواجہ غریب تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے آج دیکھا ہے، میں جب سے
آ جا رہا ہوں آسمان و زمین کے بیچ، جب سے میرا سفر ہے تب سے میں اس فوج کو ایسے ہی جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، نہ تو اس کی ابتدا کا پتہ چلتا ہے نہ انتہا کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ کی فوجوں کو جو ہے کوئی نہیں جانتا، اللہ کے شہروں کو کوئی نہیں جانتا۔ غوث اعظم نے فرمایا میں نے خدا کے تمام شہروں کو دیکھا جیسے اپنی ہتھیلی پہ اپنی ایک رائی کو دیکھتا ہوں۔ یہ تو اللہ، میں اصل بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کا حادثہ بصر تو کجا، اولیاء کا جو حادثہ بصر ہے نبی کی اطاعت اور نبی کے واسطے سے عام انسانوں سے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بات ہوئی حادثہ بصر کی ایک، باقی سننے کی طاقت ہے، چھونے کی طاقت ہے، چکھنے کی طاقت ہے، سونگھنے کی طاقت ہے۔ وقت کی قلت ہے اور آج توشے شریف کی فاتحہ بھی ہے، تو جو باقی حواس کی پہنچ ہے، انبیاء کرام کے حواس کی جو طاقتوں کے حوالے سے کچھ تفصیلات میں اگلی نشست میں بھی تفصیل آپ کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ توشہ شریف کی فاتحہ بھی ہے۔ آپ حضرات تشریف رکھیں اور توشہ شریف کے بعد تشریف لے جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں اپنے محبوب کی اور اپنے تمام محبوبوں کی محبت کا چراغ جلائے، اور ہمارے ظاہر کو اپنے محبوبوں کی سیرتوں کے اتباع سے پاکیزہ اور ستھرا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا